السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کوئی ملازم ہو اور آپ اس کو کوئی حکم دیں تو کیا وہ آپ کے حکم کی سرتابی کرے گا یا وہ آپ کے حکم پر اپنی منمانی کرے گا؟ آپ کسی اپنے ملازم کو بازار سے سودا صدف لینے کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بازار سے یہ سبزی لے آؤ، اور وہ اپنی مرضی سے وہ گوشت لے آتا ہے، تو کیا اس کو آپ قبول کر لیں گے؟ یا وہ اتنی جرأت کر لے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کی مرضی کے خلاف اپنی وہ کام کر لے؟ قطعاً ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ذرا غور تو کیجئے کہ وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات جو ہمارا اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، پورے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جب وہ اپنے احکامات جاری کرتا ہے، اس نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن کی صورت میں ایک نظام حیات، دستور حیات عطا کیا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں گے تو کیا ہم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ کیا یہ اس کے احکامات کی حکم عدولی کی پاداش میں ہمیں پوچھا نہ جائے گا؟ جبکہ قرآن میں جا بجا ایسے لوگوں کے لیے وعید آئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے سخت وعید ہے، ان کے لیے سزائیں ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ جنت کی بشارت دی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی کا ذکر کیا ہے روز محشر میں کہ جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے تمام اعمال ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور اس روز لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہ کر پائیں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے جھکنے سے اعتراض کیا، اللہ کے سامنے جھکنے سے اعراض کیا اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی۔ تو ایسے لوگ جب سجدہ نہ کر پائیں گے، کیوں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ تختے کی طرح اکڑ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ جھک نہ پائیں گے، اور ساری دنیا تمام لوگ یہ جان لیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حضور جھکنے سے اجتناب کیا تھا، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اس دم، اور ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اس سے اگلی
جو صورت ہے الحاقہ، تو اس میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سور پھونک دیا جائے گا، اس میں پھونک مار دی جائے گی، تو زمین اور اس پر موجود جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ یک لخت ان کو اٹھا کر اس طرح پٹخ دیا جائے گا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اس روز ہر طرف جو ہے وہ فرشتے اپنے رب کے تخت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور یہ منظر ہوگا۔ تو اس لمحات میں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا وہ عیش پسند زندگی میں ہوں گے اور وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ پچھتا رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اور کاش مجھے دنیا میں نے اللہ کے احکامات کی سرتابی نہ کی ہوتی، اس کے احکامات کی نافرمانی نہ کی ہوتی، اور کاش یہ موت دنیا میں مجھے آئی تھی وہی حتمی ہوتی، اور آج کا دن دیکھنا نصیب، یعنی کہ آج کا دن جو مجھے دیکھنا نصیب ہوا یہ نہ ہوتا۔ اللہ کے بندو، ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کو زخموں کا دھومن پلایا جائے گا، ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور وہ اس دن کہیں گے، افسوس کریں گے کہ آج میرا اقتدار کہاں گیا، وہ میرے دوست یار میرے احباب کہاں گئے، میرے آج کوئی کام نہیں آیا۔ یہ انسان اس دن بڑی شدت سے محسوس کرے گا۔ اللہ کے بندو، آج ہم جس طرح اللہ کے قرآن میں جو احکامات ہیں ان کو جس طرح ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور کھلے عام اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور نافرمانیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ کھلم کھلا اللہ کے عذاب اور عقاب کو دعوت دے رہے ہیں، یاد رکھیں اللہ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اور یہ ڈھیل میری جو ہے اس سے جتنا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، آخرکار انہوں نے میرے ہی پاس آنا ہے، اور ان کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا اور اپنے اللہ کے حضور جھکنا ہوگا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا ہوگی، اور یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں تک ہم اللہ کے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں تو یاد رکھو یہ دعوت عذاب الہی ہے۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔